السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 189۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلۃ، نئے چاندوں کے بارے میں، کل، آپ فرما دیجئے، ہیا مواقیت، وہ وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، للناس والحج، لوگوں کے لیے اور حج کے، ولیس البر، اور نہیں نیکی، بان تأتوا البیوت، یہ کہ تم آؤ گھروں کو، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے، ولکن البر، بلکہ نیکی، من اتقی، اس کی ہے جو ڈرے، وأتوا البیوت، اور تم آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلال یعنی کہ پہلی تاریخ کے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، لیکن حقیقت میں نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے رمضان المبارک کے بارے میں پڑھا اور اعتکاف کا ذکر ہوا، اور ماہ رمضان چاند ہی سے آتا ہے اور اس سے ہی جاتا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب اگلے مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو پھر رمضان المبارک چلا جاتا ہے اور عید آ جاتی ہے، اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اعتکاف بھی چاند کی تاریخوں سے ہوتا ہے، اس لیے اب چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ مال غلط طریقوں سے نہ کھاؤ، اور مالی معاملات کو تاریخوں سے بہت تعلق ہے، قرض وغیرہ کی مدت اسی سے پوری ہوتی ہے، اسی لیے اب یہاں پر چاند کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں روزوں اور اعتکاف کا ذکر تھا، اب حج اور اس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی رمضان المبارک کی طرح سال میں ایک بار آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے اس کے دو جز ہیں، یعنی کہ 2 پارٹس ہیں، اور ان کے 2 شان نزول ہیں۔ جیسے کہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے یسألونک، یہاں سے، تو یہاں سے لے کر یسألونک سے لے کر والحج، یہاں تک کا ایک شان نزول ہے، اور آیت کا جو اگلا حصہ ہے ولیسل، یہاں سے لے کر تفلحون تک، یہ دوسرا جز ہے، یعنی کہ ان دونوں کے شان نزول بھی الگ ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے آیت کا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثعلبہ بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے کہ یکساں نہیں رہتا؟ شروع تاریخوں میں ڈورے کی طرح باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے، اور پھر گھٹتے ہوئے پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی گئی، اور جو دوسرا پارٹ ہے اس آیت کا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حج کا احرام باندھ کر اپنے گھروں میں دروازے سے لوگ نہیں آتے جاتے تھے، بلکہ خیموں کے پیچھے اور مکانوں کے پیچھے سے آتے تھے۔ لیکن جو بنی قریش اور بنی خزاعہ اور بنی عامر اور بنی ثقیف کے لوگ تھے، وہ دروازے سے ہی آمد و رفت جو تھی وہ رکھتے تھے۔ ان قبیلوں کے سوا جو کوئی دروازوں سے آتا جاتا اسے فاجر کہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رفاع انصاری احرام باندھے ہوئے دروازے سے نکلے، تو جو لوگ تھے وہ رفاع کو فاجر کہنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم تو انصار سے ہو، بنی قریش سے نہیں، تم دروازے سے کیوں نکلے؟ انہوں نے عرض کیا، کیا میں بھی قریش ہی سے ہوں، کیونکہ آپ کے دین پر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہوں، اور غلام کا شمار
مولا کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے اس پیارے سے جواب کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس سے اس قاعدے کو مٹا دیا گیا۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، چونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور قدرت کا راز اور اس سے انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں، لہٰذا آپ انہیں اس کی توجیہ تو نہ بتائیں، اس کی حکمتیں بتا دیں کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے میں کیا فائدہ ہے۔ اور اس کی حکمتیں یہ ہیں کہ اس کے گھٹنے بڑھنے میں کیا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو چاند کے گھٹنے بڑھنے کی جو حکمتیں ہیں وہ بتا دیجئے کہ اس میں کیا فائدے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اس کا گھٹاؤ اور بڑھاؤ یہ لوگوں کے سارے دنیاوی اور دینی کاروبار چلنے کا ذریعہ ہے۔ اگر سورج کی طرح یہ بھی ہمیشہ یکساں ہی رہتا تو لوگوں کے جو کاروبار ہیں وہ فیل ہو جاتے۔ آپ اس سے اپنے سارے معاملات اور عبادات اور خصوصاً حج کے اوقات بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری قومیں اپنے اوقات کا تعلق صرف سورج سے رکھتی ہیں، مگر اسلام نے نماز کے اوقات سورج سے وابستہ کیے اور زکوٰۃ، روزے، حج، عدت، بچوں کی شیر خوارگی وغیرہ کے جو اوقات ہیں وہ چاند سے وابستہ کر دیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور ان تعلقات کی وجہ سے مسلمان سورج کی رفتار کی بھی پیمائش کریں اور چاند کی رفتار کی بھی، مگر چونکہ چاند سے زیادہ عبادتوں کا تعلق ہے اس لیے اسلام میں چاند کی تاریخوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جیسے کہ نماز کے تعلق کی وجہ سے سورج کے طلوع، غروب، زوال وغیرہ کا بہت خیال رہتا ہے۔ ان چیزوں سے یہ بھی ہمیں ہی فائدہ ملتا ہے، یعنی نماز کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور باقی جو عبادات ہیں ان کا چاند کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے یہ بھی فرما دیجئے کہ حج کے موسم میں گھروں کے دروازے بیکار کر دینا اور پیچھے سے سوراخوں کے ذریعے ان میں آنا جانا یہ بھلائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیکار سا کام ہے۔ نیک تو وہ ہے جو گناہوں سے بچے، نہ کہ دروازوں سے، لہٰذا گھروں میں تو ہمیشہ دروازوں سے ہی آیا جایا کرو، مگر رب سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں دونوں جہان میں کامیابیاں ملیں۔ اس آیت کی بہت سی اور بھی تفسیریں کی جا سکتی ہیں، مگر یہ سب سے بہترین یہی ہے، اور اس سے وہ مسلمان عبرت حاصل کریں جو کہ نماز روزہ چھوڑ کر سینہ کو بھی کرتے ہیں، یا بھنگ چرس وغیرہ پیتے ہیں، یا آگ میں خود کو جلاتے ہیں، اور بہت سے لوگ حرام کام کرتے ہیں اور ان حرام گانے بجانے اور کاموں کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچی سمجھ نصیب فرمائے، ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے۔ اللہ تعالیٰ میں ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خصوصیت ہے، جس میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے، دوسری امتوں کی طرح اپنے پیغمبر کو سوالات سے پریشان نہ کیا، یعنی کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سے سوال کرتے تھے یہودی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے اور بہت کم پریشان کیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کے کل 14 سوالات نقل فرمائے ہیں، یعنی کہ امت مسلمہ جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، انہوں نے کل 14 سوالات قرآن مجید میں آئے ہیں۔ انہوں نے جو سوالات پوچھے، 8 سوالات جو ہیں ان کے وہ سورہ بقرہ میں ہیں۔ کون سے ہیں؟ کہ رب کہاں ہے، چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، اور یہ ہو گئے 2، اور 6 جو ہیں وہ آگے آئیں گے، اور ایک سورہ مائدہ میں بھی کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں، اور ایک سورہ انفال میں کہ انفال کا کیا مصرف ہے، اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں کہ روح کیا ہے، اور ایک سورہ کہف میں کہ ذوالقرنین کے حالات کیا ہیں، اور ایک سورہ طٰہٰ میں کہ پہاڑوں کے متعلق سوال کیا گیا، اور ایک سورہ نازعات میں
قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی کہ یہ وہ سوالات ہیں قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے جو کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ بڑی عزت والی ہے کہ اس کے سوالات کی رب تعالیٰ قدر و منزلت فرماتا ہے کہ خود جواب بھی دیتا ہے اور ان کے سوالات کا بھی ذکر فرما دیتا ہے کہ یہ بات میرے پیارے بندوں نے پوچھی تھی جس کا یہ جواب دیا گیا، تاکہ قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے۔ پہلی کتابیں ایک دم بغیر کسی سوال اور جواب کے نازل ہو جایا کرتی تھی، لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ وقتاً فوقتاً سوال بھی اس میں جیسے جیسے پوچھے گئے اس طرح سے اس کو نازل بھی کیا گیا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ بارگاہ الہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا درجہ ہے کہ سوال تو ان سے ہوا اور جواب رب عز و جل دے، مگر اپنا جواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائے، سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ قمری مہینے شمسی مہینوں سے افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخیں معلوم کرنے ہی کے لیے چاند کو گھٹایا یا بڑھایا۔ نیز شمسی مہینوں کی جنتری زمین پر، قمری مہینوں کے آسمان پر، شمسی مہینوں کی جنتری انسانوں نے بنائی، قمری کی خود اللہ نے۔ شمسی تاریخ بے دلیل، قمری تاریخوں کی دلیل موجود کہ جاہل آدمی بھی چاند کی حالت دیکھ کر تاریخ کا پتہ لگا لیتا ہے۔ نیز شمسی مہینوں میں موسم پرستی ہے اور قمری مہینوں میں نہیں ہے۔ شمسی مہینوں میں چند سال کے بعد فرق کرنا پڑتا ہے کہ 4 سال پر فروری 29 دن کا اور کچھ سال کے بعد ہندی سال بجائے 12 مہینے کے 13 کا کرنا پڑتا ہے تاکہ موسم میں ٹھیک بیٹھے، مگر قمری مہینہ ان مصیبتوں سے آزاد ہے۔ پھر یہ کہ اسلامی کام قمری مہینے سے ہوں گے، لہٰذا روزہ، زکوٰۃ، حج، عدت وغیرہ یہ سب قمری مہینے میں معتبر ہوں گے نہ کہ شمسی میں، کیونکہ چاند کو میقات یعنی جنتری یعنی کہ وقت کا آلہ فرمایا گیا ہے۔ نیز چاند میں جمال ہے، سورج میں جلال، اور امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مرحومہ ہے، اس کی تاریخیں بھی جمالی ہیں۔ پھر چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بہت فائدے ہیں۔ کون سے فائدے ہیں؟ کہ اس سے تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اس کی زیادتی اور کمی انسان کے کمال اور زوال کی علامت ہے کہ انسان بھی اسی طرح کبھی عروج اور کبھی زوال میں ہوگا، کہ پہلے معدوم پھر موجود مگر کمزور، یعنی پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر قوی طاقتور یعنی کہ جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے پہلے کی طرح، اور پھر فنا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی میں تندرستی کو غنیمت جانے اور جو ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے اور زوال کو عروج بھی ہوتا ہے۔ بہت سے ارد گرد ایسے لوگ، ایسے کام آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ پہلے بہت نیچے تھے، یعنی زوال میں تھے، زوال پذیر تھے، لیکن اب وہ عروج پر آ گئے ہیں، اور بہت سے ایسے جو بہت عروج پر تھے وہ زوال میں آ گئے۔ تو یہ جو پروگرس ہے، یہ تو جو ترقی ہے، یہ کسی قوم یا کسی شخص کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ نیز ایک چیز کا کمال زوال کی علامت ہے۔ چاند بدر کا ہو کر گھٹنے لگتا ہے تو اس جیسے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت سن کر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھ لیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا جو وقت ہے وہ نزدیک ہے، کمال عروج تو ہو چکا لیکن اب زوال کی باری ہے۔ پھر اس سے ستارہ پرست قوموں کو تنبیہ ہے کہ وہ چیزیں پوجا کے قابل نہیں جن کی ترقی اور تنزل دوسروں کے قبضے میں ہو، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یعنی کہ جو لوگ سورج کی، ستاروں کی یا چاند کی پرستش کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اور بیکار سوال کا بہتر جواب دینا چاہیے کہ دیکھیے کہ پوچھنے والے نے چاند کی تبدیلی کی وجہ پوچھی جو اس کے لیے فائدہ مند نہ تھی، مگر اللہ عز و جل نے اس کی حکمت بتائی جس سے کہ اسے بہت فائدہ ہوا۔ بیکار کام چھوڑ دینے چاہیے کہ ان سے کوئی فائدے نہیں، کہ جیسے مکانوں کے پیچھے سے آنا، یعنی کہ گھر کے پیچھے سے آنا ابس تھا، اسے منع کر دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں چاند سورج سے افضل ہے، اور چاند کے مہینے اور چاند کی تاریخیں سورج کے مہینوں اور تاریخوں سے افضل ہے۔
سوائے نماز کے باقی تمام جو عبادات ہیں ساری کی ساری اس کا تعلق چاند کے مہینوں کے ساتھ وابستہ ہے اور متبرک تاریخیں چاند سے وابستہ ہیں، جیسے کہ شب قدر، روزہ عرفہ کا روزہ وغیرہ، تو یہ چاند کی تاریخوں سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے کہ مسجدیں ہیں وہ دیگر عمارتوں سے افضل ہیں کیونکہ ان سے دینی عبادات، نماز، اعتکاف وغیرہ وابستہ ہے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اس کے بعد علماء کرام اور اولیاء کرام، یہ دوسروں سے افضل ہیں کیونکہ ایمانیات بلکہ ایمان ان سے وابستہ ہے کہ نماز، قرآن، کلمہ یہ سب انہی سے ہے۔ اب صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں بہت خوبصورت تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ سورج ہے اور جو دل ہے وہ چاند ہے، کہ اس پر روح سے مختلف طرح روشنی آتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قلبی نور کا حال مختلف کیوں رہتا ہے، یکساں کیوں نہیں رہتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے کہ یہ اختلاف سفر فی سبیل اللہ کا میقات ہے، جس سے اس راہ کا پتہ لگتا ہے۔ اسی کے ذریعے روحانی حج یعنی بیت قلب کا طواف، صفائی کے صفا اور مروت کے مروہ کی سعی، عرفان کے عرفات میں قیام ہوتا ہے۔ اس قلب کا دروازہ رب کی طرف اور پشت دنیا اور ظاہری حواس اور بدن کی طرف ہے۔ تم اس گھر میں بدن کی طرف سے نہ جاؤ کہ یہ اس کی پچھیت ہے، بلکہ دروازے سے جاؤ۔ پرہیزگار وہ ہے جو شیطانی وسوسوں، نفسانی خواہشوں سے بچے، تو تم کو چاہیے کہ ان گھروں میں اصلی دروازوں یعنی روح کی طرف سے آؤ، جس سے حق کی طرف بھی راستہ جاتا ہے، اور ما سوا اللہ میں مشغولیت سے بچو، یعنی اللہ کے علاوہ اور دوسرے کاموں کی جو مشغولیت ہے اس کو اختیار نہ کرو، اس سے بچو تاکہ دارین کی کامیابی حاصل کرو۔ پھر دوسری تفسیر بھی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے 4 حصے کرنے چاہیے: بچپن کھیل کود کے لیے، پھر بعد کی عمر پڑھنے کے لیے اور کمال حاصل کرنے کے لیے، جوانی کمانے کے لیے، بڑھاپا یار کو منانے کے لیے، اور سفر آخرت کی تیاری کے لیے۔ جو عمر کا ہر حصہ غفلت میں گزارے وہ سخت غلطی پر ہے۔ بال سفید پڑ گئے، گویا سونا بڑا ہو گیا، اب سونے کا وقت نہیں، جاگ جاؤ۔ چاند کا اتار چڑھاؤ گویا لوگوں کا میقات یعنی زندگی کی تقسیم معلوم کرنے کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے، والحج اور رب کی بارگاہ میں حاضری کے مقصد کا ذریعہ ہے۔ پھر خیال رہے کہ ہر گھر کا راستہ اور دروازہ ہوتا ہے، بلایا ہوا تو اس دروازے سے جاتا ہے، مگر چور جو ہوتے ہیں وہ پیچھے سے چھپ کے آتے ہیں، پیچھے والے دروازوں سے آتے ہیں، لیکن جنہیں بلایا جاتا ہے وہ سامنے کے دروازے اور سامنے کے راستے سے آتا ہے، اور جن کو بلایا جاتا ہے ان کو وہاں جگہ ملتی ہے، یعنی کہ انہیں گھر میں جگہ ملتی ہے، لیکن جو چور ہیں ان کو سزا ملتی ہے۔ اسی طرح بارگاہ الہی کا دروازہ تقویٰ اور اس کا راستہ شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو اس راہ اور اس دروازے سے جائے گا وہاں جگہ پائے گا، اور جو کوئی شیطان کی طرح غلط راہ اور جھوٹی پرہیزگاری سے جانا چاہے گا دھکے دے کر نکالا جائے گا۔ غرض یہ کہ علماء کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے جاؤ۔ صوفیہ کے نزدیک معنی یہ ہے کہ اللہ کے گھروں میں ان کے دروازوں سے جاؤ۔ جو عبادت نبوت کے سائے میں کی جائے وہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے، اور جو عبادت بغیر نبوت کے سائے کی ہو وہ دنیا کا دروازہ ہے۔ ابلیس کی عبادت دنیا کا دروازہ بنی، مگر یہ دروازے ہمارے کھولے نہیں کھلتے، ان کے کھولنے والا کوئی اور ہی ہے۔ ہماری زمین کی اندرونی پیداوار اور ولایت کے محققین آ کر بتاتے ہیں کہ یہاں تیل کا چشمہ ہے، یہاں فلاں چیز کی کان ہے۔ ایسے ہی ہمارے دلوں کے خفیہ خزانے کوئی ماہر ہی بتا سکتا ہے، ہم خود معلوم نہیں کر سکتے۔ پھر صرف ظاہر سنبھالنا تقویٰ نہیں، حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ اپنا باطن بھی درست کیا جائے، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے نہ کہ نافرمانی کی جائے، شکر کیا جائے نہ کہ ناشکری کی جائے، اسے یاد رکھے کبھی نہ بھولے، اور رب کی پناہ میں یہ راہ طے کرے تاکہ شیطان اور نفس امارہ سے امن میں رہے، یعنی ہمارے قرب کے گھروں میں صحیح راستے اور دروازوں سے آؤ تاکہ عزت پاؤ۔ غلط راستے سے آنے کی کوشش نہ کرو کہ اس میں بھلائی اور
خیر نہیں ہے۔ تقوی اور خوف خدا کا انجام فلاح اور کامیابی ہے۔ صوفیہ کرام کے ہاں مومن کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ واصل باللہ ہو جائے۔ انسان واصل باللہ ہو کر اللہ کی طرح کے کام کرنے لگتا ہے۔ مزید صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تک روح یا قلب دنیا یا نفس امارہ کے پنجرے میں پھنسا ہے تب تک نہ اس میں پرواز ہے نہ روانی، مگر جب ان قیدوں سے آزاد ہو جائے پھر واصل باللہ ہو جاتا ہے تو اس میں سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے، تو خود کو اللہ کا بنا لیں۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے مدینہ منورہ سے ساریہ کو پکار کر نقشہ جنگ سمجھا دیا۔ حضرت آصف جو ہے ایک پل میں تخت بلقیس اٹھا کر لے آئے، تو یہ اس پرواز اور روانی کا نتیجہ تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے اور ہمیں اپنے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔